لولا امن اللہ علینا، اگر اللہ ہمارے اوپر احسان نہیں کرتا، لخسف بنا، تو ہمیں بھی قارون کی طرح دھسا دیتا۔ بہت اچھا ہوا ہمیں قارون کے جیسا نہیں ملا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اکڑ بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر، گیان اور ایمان کو نہیں ماننے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، وہ تو مرنے کے بعد کا گھر ہے۔ نَجْعَلُهَا، وہ گھر ہم بنائیں گے، اس گھر کی نعمتیں ہم رکھیں گے، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو اس زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے بلکہ سچے مالک کی بڑائی کے لیے جیتے ہیں، اور زمین میں فساد نہیں کرتے، بگاڑ زمین کے اندر غلط کر کے انسانی اور سائنسی جو رول سائیکل جو اللہ نے بنائے ہیں، ایک ایک چیز کے سائیکل کو ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ جب سائیکل ڈسٹرب نہیں ہوں گے تو انسانی زندگی اجیرن نہیں ہوگی۔ تو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور زمین کے نارمل طبیعی نیچرل اصولوں کو توڑ کر سچے مالک کے اصولوں کو نہیں توڑتے اور لوگوں کی زندگی عذاب نہیں بناتے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے مالک سے ڈرنے والے ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس سے بڑھا کر اچھا بدلہ اس کو دیا جائے گا، فلہ خیر منہا، ومن جاء بالسیئۃ، جو ایک برائی لے کر آئے گا، فلا یجزا الا، تو اس کو جو بدلہ دیا جائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، تو برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کے برابر بدلہ دیا جائے گا۔ اچھی نیکی، خیر کا کام، ثواب کا کام، لوگوں کی، انسانوں کی سیوا کا کام کرنے والوں کو 1 روپیہ، 1 پیسہ، ایک وقت کی تھوڑی سی محنت اور کوشش اور سیوا کا بدلہ اتنا بڑھا کر سچا مالک دے گا کہ دیکھنے والا، کرنے والا حیران رہ جائے گا، لیکن برائی کو بڑھا کر نہیں دے گا۔ جتنا برا کیا ہوگا اتنا ہی اس کو برا بدلہ ملے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، جس مالک نے اس قرآن کو تمہارے اوپر فرض کیا، قرآن کی باتیں تمہارے لیے بھیجی، یہ گیان اور ایمان کی باتیں قرآن اور قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھیجی، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے ان باتوں کی کہ وہ سچے مالک کے گیان کی باتیں ہیں۔ لرادک الی معاد، انہوں نے تمہیں اے پیغمبر محمد یہ گیان بانٹنے میں، گیان سنانے میں، گیان لوگوں تک پہنچانے میں مکہ سے نکال کر مدینہ میں نعوذ باللہ تڑی پار کر دیا ہے، تو ہم تم کو ضرور فاتح کی حیثیت سے جتا کر تم جیت کر آؤ گے اور اس مکہ میں پھر سے داخل ہوگے۔ قل، تم کہہ دو اے پیغمبر محمد، ربی اعلم، میرا رب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، سچا گیان کون لے کر آیا ہے اور ایمان کی باتیں کون کرتا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کھلی ہوئی گمراہی میں کون ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اے محمد پیغمبر تم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تمہاری طرف قرآن بھیجے گا اور تمہاری طرف قرآن اترے گا۔ الا رحمتا من ربک، یہ تو تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو تم گیان نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے، ایمان اور گیان کا مذاق اڑانے والوں کا ساتھ مت دو۔ وَلَا يَسُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور یہ جو سچے گیان اور ایمان کی باتیں اس قرآن میں تمہیں دے دی گئی آیتوں کی شکل میں، تو یہ گیان کے نہیں ماننے والے تمہیں اس سچی آیتوں سے، باتوں سے روک نہ دیں۔ بعد اذ انزلت الیک، جبکہ یہ قرآن، یہ گیان کی باتیں نازل کی گئی ہے تمہاری طرف۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تم سچے مالک کے گیان کی طرف، سچے مالک کے وڑک کی طرف، تیرے رب، تیرے پالنہار، پروردگار، نراکار کی طرف تم اس رب کے گیان کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو۔ وَادْعُ، تم بلاؤ لوگوں کو، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے مالک کی طرف، تیرے رب کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اس سچے مالک کے ساتھ دوسرے خداؤں کو تم جوڑو مت، تم شرک کرنے والوں کے ساتھ مت ہو جاؤ۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور تم کبھی مت پکارو مدد کے لیے، دعا کے لیے، سچے مالک کے نام اسمرن میں ایک مالک کے نام کے ساتھ دوسرے جھوٹے خداؤں کا نام مت جوڑو، ان سے دعا مت کرو۔
इलाहन आखर, कोई दूसरा खुदा, ला इलाहा इल्ला हु, उस अकेले मालिक के अलावा कोई खुदा नहीं। कुल्लु शैइन हालिक, दुनिया की हर चीज़ हलाक होने वाली है, इल्ला वजहहु, लेकिन तेरे मालिक का चेहरा, तेरे मालिक की तवज्जो, तेरे मालिक की मर्ज़ी। अगर हम सच्चे मालिक की मर्ज़ी पर जी रहे हैं तो हमारा जीना कभी हलाक नहीं होगा। सच्चे मालिक की मर्ज़ी रह जाएगी, उसकी खुशी, उसकी तन मन धन उसकी मर्ज़ी में लाकर हमने डाल दिया, हमारा तन मन धन हर एक को ज़िंदगी मिल जाएगी। तो हर चीज़ हलाक होने वाली है, सिर्फ उसकी मर्ज़ी हलाक नहीं होगी। और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हमारी ज़िंदगी हो गई, हमारा तन मन धन उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हो गया, तो ना हमारी ज़िंदगी हलाक होगी, न हमारा तन मन धन कभी हलाक होगा। ला इलाहा इल्ला हु, उस सच्चे मालिक के अलावा कोई खुदा नहीं। कुल्लु शैइन हालिक, हर चीज़ हलाक होने वाली है, इल्ला वजहहु, उसकी मर्ज़ी कभी हलाक नहीं होगी, उसकी चाहत, तेरे मालिक की चाहत कभी हलाक नहीं होगी। लहुल हुक्म, उसी का हुक्म चलता है, उसी का कमांड चलता है, उसी की मर्ज़ी चलती है, वो जो चाहता है करता है। ला मुअक्किब लि हुक्मी, वो फैसला कर दे, हुक्म कर दे, एक चीज़ ऐसे होना है तो होकर रहेगी, कोई आके उसको बदल नहीं सकता, और होने के बाद कोई आके पूछ भी नहीं सकता ऐ मालिक तूने ऐसा क्यों किया। व इलैहि तुरजऊन, और तुम सब के सब मर कर एक दिन उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हो।